بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ حج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دو پروگرام ہم نے حج کے بارے میں بات کیے، تو تھوڑا ہم آگے چلتے ہیں اور آج تھوڑا سا ہم جو ہے وہ بتائیں گے پاکستانی، خاص کر کے پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش کے اور ہمارے اس ایریے کی جو حجاج کرام ہیں، جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہ عموماً جو اگر وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں جدہ تو اپنا جو احرام ہے وہ یہیں سے اس میں ملبوس ہو کے جاتے ہیں۔ اگر کنیکٹڈ فلائٹ ہو پھر تو ٹھیک ہے جی، جس ملک میں آپ اتریں گے، اسٹے کریں گے، وہاں آپ کو نہانے کا اور احرام کو بدلنے کا اور باقی نہانے کا جو بھی سسٹم سارا موجود ہوگا وہاں کر۔ لیکن اگر پاکستان سے، ہندوستان سے یا بنگلہ دیش سے آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہیں اور جدہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھ کے آپ پہنچے جدہ، آپ اپنے مکہ پہنچے، آپ نے اپنے سامان رکھا، سامان رکھنے کے بعد آپ سیدھا بیت اللہ شریف گئے۔ اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وضو کریں اور بیت اللہ شریف میں آپ نے اگر نماز کوئی پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ طواف کر لیں۔ اچھا، آپ نے نماز جو پڑھنی تھی پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف شروع کہاں سے ہوگا؟ جب آپ جائیں گے بیت اللہ شریف میں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر حجر اسود ہے اس کے سامنے آپ کو ایک لائٹ، ہرے رنگ کی لائٹ سیدھے ہاتھ پہ نظر آئے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کا جو طواف کا چکر ہے وہ شروع ہوگا۔ حجر اسود کے سامنے یہیں سے شروع ہوگا اور یہیں پر ختم ہوگا، یعنی آپ نے گھومنا ہے اور 7 طواف پورے کرنے ہیں۔ 7 طواف، 7 چکر آپ نے لگا لیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ میں دوبارہ پڑھ کے بار بار آپ کو 2 مرتبہ پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو دیکھیں یہ اس انداز سے پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبیہ اس سے کہا جاتا ہے، اور یہ ہم نے جب طواف ہم جب کریں گے، جب ہماری وہ خوش نصیبے کا ٹائم ہوگا تو ہم اس دوران میں یہ بار بار اس کا ورد کریں گے، اور اسی کو، اور یہ ہماری دعا بھی ہے، اس میں ہم دعائیں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو بار بار ہم نے پڑھنا ہے۔ ہمارے دل میں جو چیزیں ہیں اور کوئی دعائیں ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ ہم نے جب یہ چکر لگا لیا حجر اسود کے سامنے، ہم نے پورا کیا۔ اگر حجر اسود تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اگر اتنا وہاں پر جم غفیر نہ ہو اور ہمارے لیے آسانیاں ہوں تو ہم حجر اسود کو چھو سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر ہم رش کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ دور سے بھی اس کو سلام کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ سلام کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ اب یہاں سے آپ نے جو ہے مقام ابراہیم یہیں پر ساتھ میں ہی ہے، وہیں پر ہے جہاں پر آپ طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم، یہاں پر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ساتھ میں پڑوس میں طواف کرنے کے لیے جانا ہے۔ نہیں، صفا مروہ ہے، صفا مروہ وہاں پر آپ سعی کریں گے، 7 چکر وہاں بھی آپ کی، جو کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے بغیر ہمارا عمرہ اور ہمارا جو حج ہے یہ ادھورا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ یہاں سے ہم فارغ ہوئے، واپس بیت اللہ شریف آئے، پھر ہم نے نماز شکرانہ 2 رکعت نماز شکرانہ اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ کہ ہم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد ہم باہر جائیں گے اور ہم نے حلق اور قصر جو ہے یہ کرنا ہے۔ یہ تو جب تک اچھا یہ ہے، اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ہم نے جا کر احرام کھول دینا ہے، کپڑے پہن لینے ہیں، تو ہمارا ایک عمرہ ہو گیا ہے۔ اب آپ نے حلق اور قصر کر لیا تو ایک سے احرام، اگر آپ کے پاس دن ہیں، ابھی مثلا 8 ذی الحجہ کو آپ نے چونکہ نکلنا ہوتا ہے، تو اگر آپ کے پاس 2-3 دن ہیں تو آپ پھر اپنے ہی جو بھی آپ کا لباس ہے، وہ پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، یا کسی بھی ملک کے جہاں کے آپ شہری ہیں وہاں کے لباس پہن کر آپ جو ہے یہاں پر آ سکتے ہیں، بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر رہنا جو ہے بیت اللہ شریف کی حدود میں، اگر یہاں پر ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین ترین جو عبادت ہے طواف ہے۔ یہ طواف آپ یہیں کر سکتے ہیں، دنیا کی کسی اور جگہ پر نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، مدینہ شریف میں جائیں گے وہاں پڑھ لیں گے، ہوٹل میں جائیں گے پڑھ لیں گے، پاکستان میں
یہاں پر آپ کے لیے طواف سے زیادہ کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ افضل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے 2-3 دن جو گزارنے تھے گزار لیے، اب 8 ذی الحجہ کو پھر آپ نے مینا کی طرف جو ہے آپ کو جانا ہے۔ یہ حجاج کرام کے لیے کہ آپ نے مینا کی طرف جانا ہے، اور یہ 8 ذی الحجہ سے 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن جو ہیں یہ ہمارے حج کے جو دن ہیں وہ یہ ہیں۔ ہم نے مینا جانا ہے، اور مینا میں ہم نے 5 نمازوں کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ ظہر کی ہے، مغرب عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، اور اگلے دن فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں ہم مینا میں ادا کریں گے، اور یہ ہمارے لیے یہاں پر لازمی ادا کرنا ضروری ہے۔ مینا میں ہم نے ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء اور فجر کی پڑھنی ہے، اور یہ مینا کا ہمارا 8 ذی الحجہ کا جو ہے یہ ہمارا روٹین ہوگا۔ ہمیں جتنا ٹائم ملتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ چونکہ بیت اللہ شریف یہاں قریب نہیں ہے تو ہم پھر بہتر ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم اللہ کا ذکر ادا کریں، استغفار کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ اتنی وقت دی ہے، اتنی حیثیت دی ہے کہ ہم یہاں حج کرنے کے لیے موجود ہیں، اور اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے مینا جو ہے یہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اگلے دن صبح پھر جو ہے مینا سے ہم عرفات کی طرف جائیں گے، تو ہم اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں بات کریں گے، اس میں کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس علاقے میں آپ نے احرام میں رہنا ہے، احرام جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا، اور احرام کی حالت میں بہت ساری آپ پر پابندیاں جو ہیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بالکل گریز کرنا ہے، زبان پر قابو رکھنا ہے، اور یہاں پر تو آپ کو اتنا نرم ہو جانا ہے کہ کسی بڑی سے بڑی بات ہو جائے، کوئی بہت زیادہ غصہ دلانے والا ہو، آپ نے اپنے آپ کو نرم ملائم رکھنا ہے۔ یہ جگہ ایسی ہے، جگہ صبر کرنے والی ہے، یہاں پر جو ہے وہ بہت صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہمارا پروگرام جو ہے ہم عرفات کی بات کریں گے، پھر مزدلفہ کو بھی ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اس میں ہم لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔